مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز عشاء پڑھ کر واپس جا رہا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ کر سڑک کے ایک کنارے پر کھڑی ہے اور اس نے مجھے پکارا کہ اے ابو ہریرہ ذرا میری بات سنو. آپ کہتے ہیں میں قریب گیا, میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو اس عورت نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ نے اس سے سوال کیا کہ کیا گناہ ہو گیا؟ اس نے گناہ کی تفصیل بتائی, کافی بڑا گناہ تھا. آپ نے کہا کہ تو ہلاک ہو گئی اور تو نے دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا, اتنا بڑا گناہ کیا, اب تم توبہ کی امید رکھتی ہو؟ اللہ پاک کی قسم تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. جب آپ نے یہ کہا تو وہ عورت خوف خدا سے کانپنے لگی اور اتنا زور سے کانپی کہ کانپتے کانپتے وہ بے ہوش ہو گئی. آپ نبی پاک کی بارگاہ میں آ گئے. اب آپ کو خیال آیا کہ یار میں نے اس کو کہہ تو دیا, مگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ تو نہیں کیا, پیارے آقا سے پوچھا تو نہیں. اب آپ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آقا سے عرض کی کہ حضور ایسا ایسا ہوا اور ایک عورت مجھے ملی اور اس نے مجھے اپنا گناہ بتایا. میں نے کہا اتنا بڑا گناہ, اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. اللہ اکبر. جب نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے ابو ہریرہ تو خود بھی ہلاک ہوا اور تم نے اس عورت کو بھی ہلاکت میں ڈالا, کیا تمہیں اللہ پاک کا یہ فرمان یاد نہیں؟ پھر نبی پاک علیہ السلام نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت تلاوت کی. ذرا غور سے تلاوت سنیے گا. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ترجمہ کنز العرفان. مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی اور پیارے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان سنا تو آپ کو احساس ہوا کہ میں نے غلط مسئلہ بیان کر دیا ہے. آپ پر یہ احساس اتنا غالب ہو گیا کہ آپ مدینہ منورہ کی اب گلیوں میں آواز لگانے لگے. ایک عورت نے مجھ سے رات ایک مسئلہ پوچھا تھا, کوئی بتا سکتا ہے وہ عورت کون ہے؟ آپ سارا دن مدینے کی گلیوں میں آواز لگاتے رہے, مجھے اس عورت کا پتہ بتاؤ جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا. اب رات ہوئی تو وہ عورت آپ کو کل والی جگہ پر پھر کھڑی مل گئی. آپ فوراً اس عورت کے پاس پہنچے, اسے نبی پاک کا فرمان سنایا اور کہا تمہیں مبارک ہو, اگر تم توبہ کرو گی تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا. اب یہ عورت اتنی خوش ہوئی کہ مارے خوشی کے کہتی ہے کہ میرا ایک باغ ہے, میں نے اپنے گناہ کے کفارے میں وہ باغ راہ خدا میں صدقہ کر رہی ہوں. یہ پورا باغ ہے ابو ہریرہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی ہوں. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, اس ایک واقعے میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے. پہلے تھوڑا سا تربیت کے مدنی پھول ذرا سمجھیے کہ اتنی بڑی ہستی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, لیکن جیسے انہیں پتا چلا کہ میں نے یہ مسئلہ تو بیان کر دیا ہے مگر نبی پاک علیہ السلام سے پہلے اس کا حکم تو پوچھ لیتا, یہ ہمیں کیا درس دے رہا ہے کہ بغیر علم کے اپنی طرف سے شرعی مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہیے. جو بغیر علم کے دینی مسئلے بتاتا ہے وہ خود بھی ہلاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالتا ہے. ہاں میں بتاتا ہوں نا اس کا مسئلے کا حل کیا, حالانکہ خود کہیں پڑھا نہیں ہوتا. تو جب تک آپ کو علم نہیں ہے, آپ جانتے نہیں ہیں, تو کسی مسئلے کو بیان نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط مسئلہ بتا بیٹھا یا بتا تو درست رہا تھا, بتاتے بتاتے غلطی کر بیٹھا, تو اسے چاہیے کہ ازالہ کرے, فوراً اس کا جو بھی ازالہ بنتا ہے وہ کرے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ازالہ تو دیکھیں کہ آپ کو جیسے ہی پتا چلا کہ اصل مسئلہ یہ ہے, اب آپ مدینے کی گلیوں میں صدا لگا رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں, پورا دن ڈھونڈتے رہے اس خاتون کو کہ میری سے غلطی ہو گئی, میں نے اس کو غلط مسئلہ بتایا, تاکہ اس کو تلاش کر کے اس کو درست مسئلہ بتایا جائے. اللہ اکبر. صحابہ کرام کی ادائیں بھی کتنی نرالی ہوتی ہیں, اللہ ان کا صدقہ عطا فرما دے. اب ہوتا کیا ہے کہ کبھی کوئی غلط مسئلہ بیان ہو گیا یا بیان میں, مشورے میں, درس میں کوئی غلطی ہو گئی, غلطی پتہ چل جائے, اب شرم آتی ہے کہ کیسے کہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں تو اتنا بڑا مبلغ بن کے گیا تھا, میں نے تو جناب اتنے پبلک میں بیان کیا تھا, اب میں کیسے بتاؤں کہ جناب میں نے یہ غلط پڑھ دیا یا غلط بیان کر دیا. حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ جن کو حدیثیں یاد ہے, مگر سچ بتائیں بات سمجھنے والی پتہ کیا ہے, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یار غلطی ماننے سے عزت کم ہو جاتی ہے, سچ بتاؤ آج 1450 سال بعد حضرت ابو ہریرہ کا یہ واقعہ سن کے ہمارے دلوں میں ان کی عزت کم ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے؟ سمپل از دیٹ. غلطی ماننے سے
तो इंसान जो है वो नीचा नहीं होता। अल्लाह मेरे पीरों मुर्शिद को सलामत रखे, जिनकी बरकत से लाखों उलमा बन गए हैं, मगर आप अपने मदनी मुज़ाकरे में अपने साथ उलमाए किराम, मुफ्तियाने किराम को बिठाते हैं, और अगर कोई तवज्जो दिलाता है तो लाइव चैनल पर आप फरमाते हैं कि ये मसला यूं नहीं यूं है। कोई इज्जत कम नहीं होती जनाब। तो सुभान अल्लाह, दो बातें सीखने को मिली कि पहले बताना ही नहीं है, अगर नहीं आता तो अपनी बड़ाई मारने के लिए बंदा कहते मुझे नहीं मालूम, वल्लाहु आलम, मैं नहीं जानता। और अगर आपको लगता है मैं सही बता रहा हूं और फिर बाद में कोई तवज्जो दिला दे कि आपने गलती की है, तो फिर उसको बिल्कुल माने भी और उसका इजाला करें। अच्छा, अब उलमाए किराम ने बड़े प्यारे तरीके बताए। पहले तो ज़ाहिर ये था कि भाई पब्लिक में बयान किया तो पब्लिक में जाकर या गलियों में जाकर आपने ऐलान किया। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ वीडियो बना के डाल रहे होते हैं, इंस्टाग्राम, तो ट्विटर, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें, मोबाइल फ़ोन, फेसबुक, यूट्यूब, तो अब गलत गलत मसले लोग शेयर कर रहे हैं।